بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مزید اس کی جو ہے وضاحت ماشاءاللہ پروسیکیوٹر امجد پرویز صاحب جو ماشاءاللہ محترم نواز شریف صاحب کے وکیل ہیں، جو اس میں بھی ہماری جو ہے خدمت کے لیے جو اس وقت وہ پروسیکیوٹر بنے ہوئے ہیں، ان کے یہ کوئی ہفتہ ہو گیا ہے، ہفتے سے وہ جو ہے اپنے دلائل دے رہے ہیں، حالانکہ ضمانتوں میں اتنا طوالت نہیں ہوا کرتی ہے۔ سپریم کورٹ نے بار بار کہا ہے کہ آپ گہرائی اور باریکیوں میں نہیں جا سکتے۔ باہر کا وہ چونکہ پروسیکیوٹر صاحب چہیتے ہیں اور ہمیں بھی کچھ یہ ہے کہ ابھی اندر شاید رہنے کا شوق ہے یا رکھنے کا کسی کو شوق ہے، تو اس لیے یہ لمبا ہو رہا ہے۔ آج کا دن جو ہے انہوں نے سارا اس چیز پر لگایا کہ جناب یہ جو معاہدہ ہوا ہے NCA کے درمیان اور ملک ریاض کے درمیان، اس کو جو ہے کانفیڈینشل رکھنے کے لیے وہ حکومت پاکستان کی شاید منظوری کی ضرورت تھی۔ حالانکہ یہ بات پھر انہی کے اپنے دلائل سے اور انہی کے کاغذات سے ثابت ہو گیا کہ یہ 29/11/2019 کو اماؤنٹ جو ہے یہ معاہدہ NCA اور ملک ریاض کی فیملی کے درمیان ہوا، اور المشرق بینک جہاں وہ اکاؤنٹس تھے وہ اکاؤنٹ ہولڈر ہی بھیج سکتا ہے، چونکہ اس معاہدے میں جو NCA اور ملک ریاض فیملی کے درمیان ہوا اس میں ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ تھا کہ اس اکاؤنٹ میں یہ پیسہ بھیجا جائے گا، جس میں نہ پرائم منسٹر عمران خان کا کوئی تعلق تھا نہ کسی اور کا کوئی تعلق تھا۔ چونکہ پیسہ جو ہے یہ حکومت پاکستان کا نہیں تھا، یہ پیسہ جو ہے ملک ریاض کا تھا۔ ملک ریاض جو ہے ایک آپ کو پتہ ہی ہے ایک پراپرٹی ٹائکون ہے، وہ لے کر گیا تھا 50 ارب کا اس نے حسن نواز سے، جو محترم نواز شریف صاحب کے فرزند ارجمند ہیں، ان سے پیلس خریدی تھی، 50 ارب روپے میں پیلس خریدی تھی، وہ بھی اسی پیسے 190 ملین پاؤنڈ کا حصہ ہے۔ اور دیگر اکاؤنٹس جو تھے وہ سارے انہوں نے وہاں سسپیشس ٹرانزیکشنز متصور کرتے ہوئے فریز کیے۔ وہاں سیر حاصل جو ہے NCA نے، نیشنل کرائمز ایجنسی نے تفتیش کیا، انہوں نے یہ قرار دیا کہ یہ پیسہ جو ہے یہ کسی جرم کی پاداش نہیں ہے، یہ کوئی منی لانڈر نہیں کیا گیا، لانڈرنگ نہیں کی گئی ہے، یہ ملک ریاض ہی کا پیسہ ہے جو وہ یہاں لے کر آیا ہے، اور جس سے اس نے یہ وہ ون ہائیڈ پارک پیلس خریدی ہے اور باقی جو ہے اس کی ٹرانزیکشنز ہیں۔ تو انہوں نے چنانچہ وہ معاہدہ کر کے وہ اماؤنٹس اس کو واپس کیے۔ یہ حکومت پاکستان کا پیسہ نہیں تھا، اس لیے بڑا واضح طور پہ میں کہہ دوں کہ بار بار کہتے ہیں کہ حکومت پاکستان کا پیسہ تھا اب ملک ریاض صاحب نے یہ پیسہ دینا تھا، حکومت سندھ کا پیسہ دینا تھا، چونکہ 460 ارب روپیہ اس کو جو ہے اس نے خود مانا تھا، تسلیم کیا تھا کہ میں نے جو بحریہ ٹاؤن کراچی بنایا ہے، جو میں نے ملیر کینٹ سے لیا ہے، اور ملیر نے FBR سندھ سے یہ زمینیں لی تھیں، وہ فریگمنٹڈ صورت میں شکل میں تھیں، اس نے جو ہے اکٹھا کر کے وہاں لیا تھا، جس کا سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ سارے ٹرانزیکشنز غیر قانونی ہیں ملک ریاض کے، اور ملک ریاض نے اس پہ جو ہے تسلیم کیا کہ میں چلیں 460 ارب جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کم ادائیگی کی گئی ہے حکومت سندھ کو اس اراضی کے افزانے میں دینے کو تیار ہوں۔ چنانچہ سپریم کورٹ نے 7 سالوں کے اندر اس نے دینا تھا یہ 460 ارب۔ چنانچہ سپریم کورٹ نے رجسٹرار صاحب کی ودیت میں ایک اکاؤنٹ کھولا، سپریم کورٹ میں اکاؤنٹ کھلوایا گیا، اس سپریم کورٹ کے ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ میں یہ پیسہ آیا، تو ظاہر ہے چونکہ یہ ملک ریاض کا پیسہ تھا، ملک ریاض کا پیسہ اس نے کہا کہ یہ بھیج دیں، تو یہ حکومت پاکستان کے پاس ہی پیسہ آیا ہے، یہ ملک ریاض کو واپس نہیں کیا گیا، گورنمنٹ حکومت سندھ کو گیا ہو یا حکومت پاکستان، کیونکہ حکومت پاکستان کا تو تھا ہی نہیں، تو اس لیے حکومت سندھ کو وہ جو ہے چلا گیا، اور یہاں جب ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ آیا تو سپریم کورٹ نے اسی طرح بھیج دیا۔ آج سپریم کورٹ کا جب فیصلہ پڑھ کے سنایا تو اس میں بھی یہی لکھا ہوا تھا کہ معاہدہ ہوا ملک ریاض فیملی کے درمیان اور NCA کے درمیان، وہاں بھی شہزاد اکبر کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ معاہدہ انہی کے درمیان ہوتا تھا جو وہاں تفتیش، انہوں نے پھر وہ جو فریز کروایا ہوا تھا اکاؤنٹ نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ نے،
انہوں نے اس کی روشنی میں جو ان کے درمیان معاہدہ انہوں نے اسے ڈی فریز کروایا، عدالتوں سے ڈی فریز کروایا، اور پھر جو ہے رقم وہ سیدھی آئی سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے اکاؤنٹ میں۔ تو اس میں ایک دھیلے کا جو ہے مفاد نہ تو عمران خان کو پہنچا ہے اور نہ ہی یہ ان کا الزام ہے۔ اب اس کو اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ملک ریاض کو فیور دینے کے لیے ملک ریاض نے 458 کنال جو ہے سہاوے میں زمین ایک ٹرسٹ کے نام دی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ٹرسٹ جی چونکہ دیا گیا ہے تو ٹرسٹ بھی انہی کے کھاتے میں، جو جس فیصلے کا جو 1800 کا فیصلہ جس کا ماشاءاللہ پروسیکیوٹر صاحب جن کی میں بہت عزت کرتا ہوں کیونکہ میں ان کا دادا استاد بھی ہوں، جن کے وہ استاد ہیں وہ میرے شاگرد ہیں، تو شاگرد رہے ہیں، تو وہ جو ہے کہتے ہیں کہ جی ایک ساس کے نام کوئی پراپرٹی تھی تو وہ اس کے نام، او بھائی یہاں ٹرسٹ کے نام پراپرٹی جو ہے کرائی گئی ہے، ساس کے نام نہیں کرائی گئی ہے۔ اور یہ محترم ملک ریاض صاحب نے یہ بحریہ ٹاؤن لاہور کی طرح یا دوسری جگہ کسی کے ذاتی نام پر ایکڑوں کی تعداد میں زمین اراضی جو ہے وہ ان کے نام نہیں کروائی۔ اگر عمران خان نے کوئی مفاد ہی لینا ہوتا تو پھر اپنے نام کرواتا یا بشرا بی بی کے نام کرواتا، پھر ٹرسٹ کے نام کیوں ہوتی ٹرسٹ؟ اور اس ٹرسٹ میں شرائط لکھی ہوئی ہیں، اور وہ میں نے پچھلی تاریخ پہ پڑھ کے بھی سنا دیا کہ ٹرسٹ جو پیش ہوا چیف ایگزیکٹو اس نے کہا کہ ٹرسٹ میں سے ایک دھیلا نہ عمران خان نے وصول کیا ہے، نہ بشرا بی بی نے وصول کیا ہے، نہ کوئی اپنا عزیز و اقارب کسی کو ملازم رکھوایا ہے، بلکہ ایک ایڈمنسٹریشن ہے وہاں ایگزسٹ کرتی ہے جو ہی اس کو ٹرسٹ کو چلا رہی ہے، اور اس میں نہ ٹرسٹیز نے کبھی دخل دیا ہے نہ دے سکتے ہیں، اور اس ٹرسٹ کو بائنڈ اپ ہی نہیں کر سکتے، یہ اس لیے کہ یہ ٹرسٹ ہی کے پاس رہے گا، اور وہاں ایک فنکشنل یونیورسٹی بنا دی گئی ہے ٹرسٹ کی، اور وہاں 150 بچہ مفت MBA تعلیم حاصل کر رہا ہے جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے۔ تو یہ تو ملک ریاض کا ایک ٹرسٹ نہیں ہے، ملک ریاض کے بہت سارے ٹرسٹ ہیں۔ ایک کا تو میں نے بطور گورنر خود افتتاح کیا تھا، جو سیلاب میں ساری بستیاں اڑ گئی تھیں اور وہاں اس نے بستی بنا کے پوری دی تھی۔ تو ملک ریاض صاحب تو اس طرح کی جو ہے جو ہیومن ایلیمنٹس ہوتے ہیں، جو ٹرسٹ یا جو اس طرح عوامی خدمت کے جذبے سے جو بھی تعلیم ہے، لنگر ہے جو چلاتا ہے، یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہے کہ ملک ریاض ایک ٹرسٹ، اب اس کو مماثلت کر دینا کہ چونکہ یہ 190 پاؤنڈ کا جو ہے وہاں انہوں نے جو ہے عمران خان کی حکومت تھی اور انہوں نے چونکہ وہ ٹرسٹ وہ ان کو جو ہے ان کے اکاؤنٹ ان کے افزانہ کا واپس دیا تھا، بھجوایا تھا، اور جو رجسٹرار سپریم کورٹ اور جو سندھ میں چلا گیا، اس لیے اس کو جو ہے ٹرسٹ بھی یہ متصور ہو کہ یہ عمران خان کو اس کی جو ہے فیور کرنے کی شکل میں یہ دی گئی تھی۔ تو یہ ابس بھی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں ایبسرڈ بھی ہے، اور وہ آج بھی ٹرسٹ کے نام ہے، آج بھی یونیورسٹی موجود ہے، آج بھی بلڈنگ موجود ہے، آج بھی اس پہ ہمارا کوئی لین نہیں ہے، نہ عمران خان کا ہے نہ بشرا بی بی کا ہے، اور 190 جو پاؤنڈ آیا ہے اس میں ایک دھیلا نہیں ہے عمران خان کو ملا۔ شرم آنی چاہیے اس کیس میں، اگر کسی نیب نے اسے اندر رکھا ہوا ہے یا حکومت پاکستان نے اسے اندر رکھا ہوا ہے، اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اندھا بھی کوئی اس کو دیکھے اور فیصلہ کرے تو وہ بھی اس نتیجے پر پہنچے گا کہ عمران خان کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کیا گیا۔ ضمانت مل رہی ہے آج کی سماعت کے بعد، آپ نے کیا اخذ کیا ہے؟ دیکھیں یہ تو اللہ اور عدالت ہی جانتی ہے، میں اس قسم کی کبھی نہ تو میں جادوگر ہوں اور نہ ہی میں لوٹا گھماتا ہوں، لیکن میرے جو قانونی تجربے کے حساب سے ہے یہ کیس بنتا نہیں ہے، اور اس لیے مجھے کبھی یقین ہے، کبھی امید ہے، یہ عدالت عالیہ ہے جس کے سامنے ہم کھڑے ہوئے ہیں، مجھے کبھی امید ہے کہ کل انشاءاللہ ضمانت ہو جائے گی۔ اچھا رفیق کوثر صاحب یہ بتائیں کہ جو بڑی آفر دی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کو، بافی شافی